مجبوریوں کی. اور کیا مجبوریاں بتائیں؟ اب وہ کہتے کہ میں بھی کسی کے انڈر میں کام کر رہا ہوں، اور وہ جب تک مجھے نہیں کہیں گے تو میں کیسے آگے کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے، ہم سینیٹر طلحہ کے پاس چلتے ہیں. سینیٹر طلحہ نے بھی ہمیں تھوڑی دیر پہلے کہا کہ کبھی کلوز ڈور میٹنگ نہیں ہوئی. حسین حقانی صاحب کے رول کو کیسے دیکھتے ہیں آپ سینیٹر صاحب؟ حسین حقانی صاحب کا جو میرے پاس جو رزلٹ ہے وہ نیگیٹو ہے، اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ رول جو ہے وہ کوئی ایسا افیکٹولی نہیں کیا گیا. کیا سکتے ہیں وہ کہہ رہی ہیں اپنی مجبوریاں بتا رہے تھے، وہ کیا مجبوریاں ان کو رپورٹ کس کو کریں؟ وہ رپورٹ تو انہوں نے ظاہری بات ہے فارن منسٹر کو کرنا ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اگر کوئی ایسی بات ہے تو اپنے آپ کو کلیئر کر دیں، اپنے آپ کو اسٹریٹ اوے کلیئرلی بتائیں کہ بھئی کیا ان ڈور ان کی یا بیک ڈور پہ کیا ان کی بات چیت ہے جس کی وجہ سے انہوں نے ایفرٹ نہیں کی ہے. اور جبکہ جو آتا ہے آپ ہو سکتا ہے مجھے بھی اسی طرح انداز میں لیں، لیکن میں اس کے لیے بھی تیار ہوں. اگر آپ میری بھی اکاؤنٹیبلٹی کریں تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں. لیکن میں ذاتی طور پہ میرا یہ خیال ہے کہ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ اپ ٹو دی مارک بھی نہیں ہوا، اور نہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر جس طرح آج کی جو آپ بات کر رہے ہیں، جیسے ابھی ڈاکٹر فوزیہ نے کہا رچرڈ ہالبروک کے حوالے سے کہ اس نے یہ کہا کہ ہم سے ابھی تک ریکویسٹ بھی نہیں کی گئی. کتنا بڑا المیہ ہے یہ کہ آپ ریکویسٹ کرنے کی بھی مگر یہ تو صدر صاحب کا بیان میرے پاس چھپا ہوا ہے آصف علی زرداری صاحب کا کہ انہوں نے اپنے کنسرنز پہنچا دیے ہیں. ڈاکٹر فوزیہ، آپ کو کس نے کہا کہ رچرڈ ہالبروک نے کہا کہ ہم تک تو ریکویسٹ بھی نہیں آئی ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے جو یہ صدر زرداری نے اپنی کنسرنز دیے ہیں نا ابھی 2 دن پہلے، جی بالکل، انہوں نے کہا اس سے پہلے تو کسی نے ذکر بھی نہیں کیا، کسی نے آفیشلی. دیکھیں ابھی بھی جو ہے نا آپ ڈنر ٹاکس کرتے ہیں تو دوز آر ناٹ آفیشیل ریکویسٹ، آپ یہ کر لیں جو کہ ڈرون کے اوپر بھی ہوتی ہیں. میں آپ کے پاس واپس آؤں گی، لیگل ایکسپرٹ ہمارے پاس ہے، ان سے پوچھے ایک ایمبیسڈر کر سکتا ہے اس طرح کے معاملے کو حل کرنے کے لیے لیگلی کیا پیرامیٹرز ہیں؟ دیکھیے ایمبیسڈر کے پاس بہت سارے راستے ہوتے ہیں، پرووائڈڈ کہ گورنمنٹ آف پاکستان یا اس کی اسٹیٹ کی گورنمنٹ اس کو ڈائریکشن دے. ایمبیسڈر ہمارے ایک تو ان کی اپنی کریڈیبلٹی کوئی نہیں ہے، دوسرا گورنمنٹ کی صرف لپ سروس ہے. میں نے ڈاکٹر عافیہ کا کیس کورٹ میں لڑا، میں نے دوسرے مسنگ پرسنز کے کیسز لڑے. تمام کیسز میں گورنمنٹ اور گورنمنٹ کی طرف سے آنے والے وکلا اور آفیسرز ان کی سب لپ سروس، کچھ نہیں وہ کر رہے. صرف قوم کا جب پولیٹیکل پریشر ان کے اوپر ڈیولپ ہوتا ہے تو اس کو مائل کرنے کے لیے، سلو ڈاؤن کرنے کے لیے کچھ سٹیٹمنٹس ایسی آتی ہیں. اب یہ دیکھیں نا، رچرڈ ہالبروک نے جیسے کہا کہ اس سے پہلے مجھے کوئی کنسرن نہیں دیا گیا، امریکن گورنمنٹ کو نہیں دیا گیا. تو جو اتنے سالوں سے ہم لوگ کیس لڑ رہے ہیں، جو رو پیٹ رہے ہیں لوگ، جو المیہ ہو رہا ہے، اس کے اوپر کوئی کنسرن گورنمنٹ آف پاکستان نہ بھیجنا کس نے تھا؟ منسٹری آف فارن افیئرس کے تھرو جانا تھا. منسٹری آف فارن افیئرس کا حال میں آپ کو بتا چکا. ٹھیک ہے. اس کے بعد مجھے ڈپٹی اٹارنی جنرل نے یہاں پہ سندھ ہائی کورٹ میں کورٹ کے اندر بیٹھے ہوئے باقاعدہ یہ کہا کہ سنس شی واز امریکن سٹیزن، اس کے پاس امریکہ کا پاسپورٹ تھا، اس لیے آپ انہیں بھول جائیے. میں نے کہا what the hell are you talking about؟ اچھا، ہم اس پہ واپس چلیں گے نورانی صاحب کے پاس. نورانی صاحب، یہ تو آپ کو پتا ہوگا was she an American citizen؟ I don't know really because ہمارے as I said کہ نوٹس میں نہیں آیا. میں نے تو ابھی لیٹلی جو اخباروں میں پڑھا ہے اس سے یہ لگتا ہے کہ she was a brilliant student and she was at I think either at MIT or Harvard or wherever, and she was a scientist etc. and perhaps an American citizen. وہ میں ڈاکٹر فوزی سے کلیئر کر لوں گی. ایک بات تو آپ کو مانی پڑے گی کہ کتنا مشکل ہو جاتا ہے اس معاملے میں. آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو آگاہی نہیں تھی کیا ہو رہا ہے، وہاں پہ حسین حقانی صاحب کہہ رہے ہیں ان کی اپنی مجبوریاں. اتنی مجبور، اتنی بے خبر حکومتیں ہیں پاکستان کی ابھی بھی اور ماضی میں بھی. دیکھیے یہ جو چیز ہے نا کہ حسین حقانی صاحب کا جو آپ جو رول ہے اس کے بارے میں تو ظاہر ہے وہ جو انہوں نے ڈاکٹر فوزیہ نے کہا وہی اوتھینٹک چیز نظر آ رہی ہے. مگر ایشو اس وقت یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو یہ ایشو چونکہ ایک ہیومن ایشو بن گیا ہے، یہ ایشو چونکہ پولیٹیکل ایشو بن گیا ہے، تو اس وجہ سے وہ یہ امریکن پریزیڈنٹ کو اگر وہ کنوکٹ بھی ہو گئی ہیں
تو امریکن پریزیڈنٹ کو پاورز ہیں اس کو کنوکشن کو رد کرنے کے لیے, اس کو پارڈن کرنے کے لیے. تو امریکن گورنمنٹ یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہمارے پاس لیگل کوئی وے آؤٹ نہیں ہے اس کو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے. مگر اس میں پھر آپ اس بات کو کیا کہیں گے کہ رچرڈ ہالبروک کہتے ہیں کہ ان کو تو ریکویسٹ بھی نہیں دی گئی. جی کسی کو ان کو یہ بٹھا کے سمجھانا چاہیے کہ یہ امریکہ کے انٹرسٹ میں بھی ہے, پاکستان کے انٹرسٹ میں بھی ہے, وار اگینسٹ ٹیرر کے انٹرسٹ میں بھی ہے. کس کو سمجھائیں؟ رچرڈ ہالبروک کو سمجھائیں, اپنی حکومت کو پہلے سمجھائیں. جی نہیں, میرا خیال حکومت کو تو شاید, میرا خیال آئی ہوپ کہ ان کو تو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے, مگر ظاہر ہے کہ امریکنز کو سمجھائیں. یعنی اس قسم کی ریزسٹنس امریکہ سے ہی آ سکتی ہے اگر وہاں پر کسی کو یہ تاثر ہے کہ اے شی از اے ڈینجرس پرسن, بی دیٹ لیگلی کانسٹیٹیوٹڈ کورٹ نے اس کو کنوکٹ کیا ہے. مجھے وقفے کی طرف جائیں نورانی صاحب, صرف ایک سوال کا جواب یس اور نو میں دیجیے گا. آپ کے انٹیریئر منسٹر نے یہ کہا تھا کہ شی از اے ڈینجرس وومن. کیا فیصل صالح صاحب نے بھی یہ بات کہی تھی کہ ڈاکٹر عافیہ از اے ڈینجرس وومن؟ نہیں, وہ تو کبھی ذکر بھی نہیں آیا. یہ بات کوٹڈ ہے کئی جگہ پہ کہ فیصل صالح صاحب نے کہا تھا کہ شی از اے ڈینجرس وومن. نہیں, میں نے نہیں سنا اس قسم کی بات, نہ ہی میں نے کہیں پڑھی. ٹھیک ہے, ہم اس پہ مزید بات کریں گے. ایک وقفے کا دیکھتے رہیے اسلام آباد سے. ڈاکٹر عافیہ قوم کی بیٹی ہیں. وزیر اعظم پاکستان نے آج یہ فرمایا. قوم کی بیٹی کو واپس لانے کے لیے کیا ہو رہا ہے, ہم یہی جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. اور کیا واقعی ڈاکٹر عافیہ کو قوم کی بیٹی سمجھا جاتا ہے یا صرف لپ سروس ہے, پولیٹیکل پروپیگنڈا ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ اس وقت میں ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کے پاس واپس چلوں گی. ڈاکٹر فوزیہ صدیقی, آپ نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی وزیر اعظم صاحب کے بیان کے بارے میں بھی. کچھ سوالات ہیں جو ابھی ہم پوچھ رہے تھے. بارہا کنفیوزنگ رپورٹس آتی ہیں, میڈیا میں بھی کم انفارمیشن ہوتی ہے, پھر اسی کے اوپر کھیلا جاتا ہے بات کو دبانے کے لیے. اس لیے میں کچھ باتیں آپ سے پوچھنا چاہوں گی. ڈاکٹر عافیہ کیا امریکن سٹیزن ہے؟ نو, عافیہ از ناٹ این امریکن سٹیزن. اس کے پاس گرین کارڈ بھی نہیں تھا. She was never an American citizen. ڈاکٹر عافیہ کے 2 بچوں کے پاس امریکن سٹیزنشپ ہے, یہ بھی بات لکھی گئی اخبارات میں. 2 children were born in America. So they have American citizenship. پھر بار بار جو ایک بات کہی جاتی ہے, آپ کو بھی مجھے پتا ہے, I'm sorry for this difficult question, just to clarify to clear the air, میں آپ سے سوالات پوچھ رہی ہوں. This is something I have been clarifying for the past 7 years. But it seems they don't want it clarified, because if they get it clarified, then their guilt is there. I mean, you handed over your own citizen. You're trying to cover it up by saying she's a US citizen. America has no jurisdiction to try her over there. But our government, even based on and they let the trial go on, and they're trying to just throw wool into the people's eyes and public's eyes by saying that she's a US citizen. They know very well. And if they don't even know that much کہ ایک بندے کی citizenship بھی نہیں وہ معلوم کر سکتے, تو انا للہ و انا الیہ راجعون. ابھی آگے کیا پروسیجر ہوگا؟ آپ لوگوں نے اپیل دائر کی ہے؟ دیکھیے, آگے کا جو پروسیجر ہے, that again is becoming very very confusing and again controversial. میرے سمجھ میں ابھی تک یہ نہیں آ رہا کہ what is the big, کیا اتنا شدید قسم کا ٹارچر کیا گیا ہے یا کیا کیا گیا ہے جو وہ چھپانے کے لیے کور اپ پہ کور اپ کر رہے ہیں. Why is it کہ اب جو ہے the US government has appointed a US court appointed lawyer to take care of the sentencing and everything. وہ لائر جس سے کہ عافیہ کو آئسولیٹ کر دیا, نہ وہ فون کر سکتی ہے کسی سے, نہ وہ فون پہ بات کر سکتی ہے, نہ کسی کا اٹینڈ کر سکتی ہے, نہ وہ کسی اور لائر سے یا اس سے بات کر سکتی ہے. اور she has consular access, so that means کہ ہماری جو کونسل جنرل ہے وہاں پہ اور جو ایمبیسی ہے ان کے ایما پہ یہ ہو رہا ہے کہ now a new person is being hired by the US government. اس کے پیسے US دے رہی ہے, یہاں پہ یہ ایما پہ ہو رہا ہے ان کے, to make sure that she gets the maximum sentence. That's my query, question mark. اور کیا ابھی تک تو سب کچھ یہی لگ رہا ہے کہ یہ سب کچھ اسی لیے دیا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں ایسی کیا چیز ہے, شاید یہی چیز ہے کہ it is a matter of fear and favor.